جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک کہہ لیں کہ افسوسناک خبر سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی اس ویڈیو کا۔ ڈی جی فورینزک یعنی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورینزک ایجنسی جو ہیں ڈاکٹر اشرف طاہر، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ امریکہ میں تھے اور وہیں پر اچانک ان کو جو ہے یہ دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ کوئی اتنے زیادہ ایک دو دن پہلے تک بالکل وہ صحیح تھے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی چند بڑی ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہم نے اپنے محسن کے طور پر ایز اے قوم یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ ان چند شخصیات میں شامل ہیں کہ جو بہت بڑی کہہ لیں کہ آفرز اور اچھی بڑی لاکھوں ڈالرز کروڑوں ڈالرز انکم چھوڑ کر وہ صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان کی خدمت کے لیے وہ یہاں پر آئے اور ایک مشکل کام یہاں انہوں نے پہلے وہ فورینزک ایجنسی بنائی، پھر اسے جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا اور انتہائی سینسٹیو کام تھا، اور جس طرح اس کا دھیان رکھا اور جو مشکلات آئیں، بہت سے جو پتہ ہے آپ کو ہمارے لوگوں کا کہ وہ ان کو تو عادت رشوت ہو رہی، دو نمبری، جھوٹ بولنا، چوری، ان چیزوں کا ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ معاملہ ہے، تو ادھر بھی انہیں یہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا اور کتنے بڑے کیسز جو تھے وہ انہوں نے سالو کیے، جو بالکل جس پر تمام جو ادارے تھے، جو ایجنسیز یا وہ پولیس میں سب بالکل وہ ناکام ہو جاتے تھے، وہاں پر ڈاکٹر اشرف طاہر اور ان کی ٹیم جو تھی وہ کامیاب ہوتی تھی۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بیسیکلی تو ظاہر ہے یہ پاکستانی یہاں سے پڑھے اور پھر وہ امریکہ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ فورینزک سائنس میں اپنا جو ہے کام شروع کیا۔ تو ایک اہم بات آپ کو ظاہر شارٹ اگر ساری باتیں بتاؤں تو جب وہ فورینزک ایجنسی امریکہ میں وہ کام کر رہے تھے تو اہم ترین ایک بہت بڑا کیس جو ایک ٹاپ کے آپ کہہ لیں کہ ہیوی ویٹ چیمپئن رہ چکے ہیں باکسر مائک ٹائسن، ان کا کیس آیا تھا کوئی ریپ کا، تو وہ بڑا مشکل تھا، کمپلیکیٹڈ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا نہیں ہوا، خاتون کی شکایت تھی، تو انہوں نے وہ سالو کیا تھا اور فورینزک سائنس سے انہوں نے شواہد سے یہ ثابت کیا کہ وہ یہ ہوا ہے اور کس طرح وہ ساری باتیں بتائیں۔ تو یہ ان کا لیول تھا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر یہ اہم شخصیت ایک بڑے ملک میں جو کہ یہاں پر بہت سارے اور بھی ایسے ایکسپرٹ فورینزک ہوں گے، لیکن بڑے بڑے کیسز جو تھے وہ ڈاکٹر اشرف طاہر جو تھے وہ وہاں پر حل کرتے تھے۔ پھر اسی عروج میں جب انہیں ہر طرح کا ادھر وہ سیٹ تھے، فیملی ادھر لے گئے ہوئے تھے، بچے ادھر، سب کچھ ادھر تھا، اور وہ پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے ملک کو اس جو ہے ٹیکنالوجی کی بڑی اشد ضرورت ہے، یہاں پر جو ہیں گناہ گار جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور بے گناہ کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اور پھر کئی لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کر کے بھی ان کا پتہ نہیں لگتا کئی سالوں تک۔ تو یہ وہ چھوڑ کر ہمیں بالکل یہاں یاد آ رہا ہے، بالکل اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہ ان کو بھی باہر سے سب کچھ تھا، آفرز تھیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی لے کر اتنی بڑی جوہری توانائی کی، وہ پاکستان آئے، پاکستان کی خدمت کی اور ایک بہت کہہ لیں کہ ناممکن حد تک کام جو تھا اس کو ممکن بنایا اور ہمیں ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کو۔ اسی طرح یہ چلیں اتنا نہیں، لیکن یہ بھی قربانی ان کی یہ معمولی نہیں ہے کہ بڑی بڑی آفرز، اور جو آج کل اور خاص طور پہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ یہاں پر تو پیسوں میں، سونے میں اور ڈالرز میں، اس میں ہی تولا جاتا ہے لوگوں کو، اور وہاں اس ماحول میں
وہ چھوڑ کر پاکستان آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے ایک بہت بڑی ایجنسی بنائی. یہاں پر ایک ذکر کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا جاتا ہے ایٹمی ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے، اسی طرح ہمیں شہباز شریف کا نام بالکل لینا ہے کہ یہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو انہی کے دور میں ڈاکٹر اشرف طاہر آئے تھے، وہی لے کر آئے. انہوں نے پھر آ کر یہاں پر لاہور میں ایک ورلڈ کلاس انٹرنیشنل لیول کی ایجنسی بنائی اور بڑا اچھا وہاں پر کام بھی ہوا. تو پھر اس کے بعد اب آپ یہ تھوڑا یاد کرانا ضروری ہے کہ کیسے کیسے بڑے کیسز جو نام بالکل جس پر ہاتھ کھڑے کر لیے ساری جو انویسٹیگیٹو ادارے تھے انہوں نے، وہاں پر انہوں نے حل کیے. مثال کے طور پہ زینب کیس ایک بہت بڑا چیلنج تھا سب کے لیے کہ وہ جو مجرم تھا وہ 7-8 ایسے بچیوں کو وہ جو ہے وہ ریپ کر کے وہ ان کو قتل بھی کر دیتا تھا، اور ان بیچ میں ہی وہ پھر رہا تھا. پھر سمجھ نہیں آ رہی پولیس کو، سب کو، اور ورلڈ وائڈ جو ہے آپ کہہ لیں انٹرنیشنل سب کی نظریں تھیں اس کیس پر. 1600 تک ڈی این اے ٹیسٹ کر لیے فورینسک نے، کیونکہ وہ یہ ڈاکٹر صاحب اینڈ تک یہ کہتے رہے کہ یہ پولیس اور ان سب کو نا ایک عادت پڑ گئی تھی کہ ہر بات ان پہ ڈال دیتے تھے، کیونکہ یہ بڑے محنت کرتے تھے، یہ ڈھونڈ لیتے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ فورینسک کا یہ کام تھوڑا ہی ہے کہ 1000 1500 ڈی این اے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. پولیس کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا محنت کر کے 50 لوگ لے آئیں، 60 لے آئیں، 100 لے آئیں، 40 لے آئیں کہ یہ سسپیکٹس ہیں، ان کے آپ ڈی این اے اور ان میں سے نکالیں. لیکن یہاں پر یہ تھا وہ سارا مدعی جو ہے وہ فورینسک ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر جو تھے ان پر ڈال دیتے تھے. تو پھر انہوں نے ہی وہ مجرم ڈھونڈا جو ادھر ہی اس علاقے میں پھر رہا تھا، اور بیچ میں جا کے وہ احتجاج ہوتے تھے ان میں بھی وہ شریک ہوتا تھا احتجاج میں، اور ساتھ کی والی گلی میں وہ رہتا تھا وہاں پر زینب کے گھر کے ساتھ ہی. تو وہ انہوں نے اسے پکڑا تھا اور سارا وہ نکالا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا. پھر اس کے بعد موٹر وے یاتی کیس بہت وہ بڑا وہ بھی دردناک تھا، اور اس میں تو پھر دوبارہ اس میں تو بہت زیادہ انہوں نے کہہ لیں کہ سمارٹ ورک کہہ لیں، وہ انہوں نے جو پرانا تجربہ تھا ان کا امریکہ کا بھی ادھر وہ بروئے کار لایا کہ یہاں پر بھی انہیں پولیس نے کہہ دیا کہ ارد گرد کے 4 گاؤں ہیں جہاں پر یہ ہوا ہے سانحہ، تو وہاں سب ایک بندے کو گھر کے جو ہے نا وہ ڈی این اے ہوگا. اور انہوں نے حساب لگایا کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ 2000 کے قریب یہ ڈی این اے کرا لیں گے اور بعد میں پتہ لگے گا ان میں سے نہیں ہے. انہوں نے انہیں بتایا نا پولیس کو، اور خود ہی انہوں نے محنت جو ہے وہ یہ کیا کہ پرانا ریکارڈ نکالا کہ جو اس طرح کی جو ہیں گندے کام اور کیا انہیں کہیں ظلم کرتے رہے ہیں. تو کوئی کچھ سال پہلے بہاول نگر میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر ڈکیتی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ وہاں پر یہ دردناک یہ ریپ بھی ان 3-4 لوگوں نے کیا تھا. تو ان میں وہ جو عابد نامی بندہ جو بعد میں پتہ چلا کہ وہی ہے، وہ اس میں وہ انوالو تھا. تو اس کی پروفائل جو تھی ڈی این اے وہ ان کے ریکارڈ میں تھی اس وقت سے کچھ سالوں سے. تو جب انہوں نے پرانے وہ جو ایسے مجرم تھے ان کا سارا پروفائل نکالی تو وہ ڈی این اے اس کے ساتھ میچ کر گیا. تو وہ جب میچ کر گیا تو پھر کسی کو پولیس، اور یہ بالکل بے بس تھے اور انٹرنیشنلی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ موٹر وے والا واقعہ یہ کس نے کیا اور اسے پکڑا جائے، پوری قوم پریشان تھی. تو انہوں نے وہ پھر اس کو سیکرٹ رکھا. دوبارہ اس کا خود 2-3 دفعہ ڈی این اے کیا. جب کنفرم ہوا تو پھر وہ اس کی تصویر بھی نکال کے دی، نام پتہ سب کچھ پولیس کو نکال، جو کہ خود پولیس کا کام تھا، لیکن یہ خود پولیس کا انویسٹیگیشن کا کام بھی کر کے ان کو دیتے تھے. انہوں نے وہ دیا اور وہ پھر آپ کو آگے پتہ ہے کہانی کہ وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا کتنا عرصہ، تو حالانکہ انہوں نے تو سب کچھ نکال کے دے دیا اور وہ آگے بارہ وہ بعد میں پکڑا گیا. تو اس طرح کے بڑے کیسز. پھر ایک نیب کے افسر ایک کامران فیصل، بڑا وہ پاپولر کیس تھا جب جسٹس افتخار چودھری جو تھے وہ چیف جسٹس تھے. تو وہ نیب کے افسر کا تھا کہ جی یہ اسلام آباد میں ہوا، یہ خودکشی ہے یا قتل ہے، اس طرح کا معاملہ تھا. تو وہ ان کے پاس آیا تھا، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ
اس وقت سارا انہوں نے شواہد بتائے کہ اتنے تو یہاں پر جو ہے فنگر پرنٹس اتنے لوگوں کے ملے، یہ ایک ڈی این اے بھی ملا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اور لگ رہا تھا خودکشی ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ مشکوک معاملہ ہے اور لگتا ہے کہ کوئی یہ اس طرح خودکشی یا وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے کیے۔ یہ تو ہوگی پروفیشنلزم۔ پھر ہاں یہاں پر آپ کو جیسا پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری 2 نمبریوں کی عادت ہمیں پڑ چکی ہے، تو یہاں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہر سال بعد 2 سال بعد کوئی ایسا گروپ ضرور پکڑتے تھے یہ کہ جو 2 نمبریوں میں انوالو کہہ لیں، وہ بے شک نچلے لیول کا، ایون آخری دفعہ جو چند ماہ پہلے پکڑا تو وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا، وہ تو نائب قاصد لیول تھا اور کوئی ایک آدھا کلرک تھا، وہ مل کے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، اور کسی حد تک رپورٹس تک تو اس طرح نہیں جاتے تھے، لیکن بہرحال وہ 2 نمبری میں انوالو تھے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور انہیں فارغ کیا، اس طرح پاک رکھا اتنی سینسٹیو کام کو کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو اور کسی کو کوئی گناہ گار بچ نہ سکے۔ تو یہ مشکل کام ہے ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہے، اور اتنے سال یہ رہے، تقریباً 10 سال سے زیادہ، اور سارا انہوں نے سسٹم بنا کے زبردست کر کے ہمارے ملک کو یہ دیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ یہ وہ ان کے بعد بھی یہ اس طرح جو ہے وہ جاری رہے، جو کہ لگتا مشکل ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ نیک آدمی تھے کہ بڑا تھا ایک۔ اب آپ کو ان کی پرسنالٹی کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ تہجد گزار آدمی تھے، کئی سالوں سے امریکہ میں رہ کے بھی ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اخلاص والے تھے، یہ عام بتاتے نہیں تھے، ہمارا کہہ لیں کہ بہت زیادہ میرا تعلق تھا ان سے، تو یہ باتیں ان سے کوئی روحانی بھی ہوتی تھی، وہ روحانی شخصیت بھی تھے، اور دیسی آدمی، یعنی اردو کم پنجابی بولنی ہے یا انگریزی آتی ہے، اور اردو تو بلکہ ان کا بڑا وہ تھا، ان کو مشکل پیش آتی تھی، اور بالکل دیسی آدمی تھے، سیدھے سادے، ہنس مکھ، خوش اخلاق، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں نوازا، اتنی عزت۔ آج ہم ان کو یاد بھی، بلکہ یہ یقین کریں کہ میرے یہ پہلا ایسا ہوگا ویڈیو جو ویلا کسی ایک شخصیت کے لیے کر رہا ہوں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ میں تو بہت کوئی چیز ہی نہیں ہوں کہ اس قابل بھی نہیں شاید کہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ بتا سکوں، کہ وہ بہت ماشاءاللہ بلیس شخصیت تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک کہہ لیں کہ ادنا سی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ انہیں یاد کریں، اور سب سے یہ التجا ہے، درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے انہیں جو ہے وہ بخشیں بھی، اور ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی اگلی منزلیں آسان۔ وہ کوئی مجھے شک نہیں ہے ہمیں کہ وہ جنتی آدمی اور بہت ہی بلیسڈ تھے، اور پھر ان کا کام اب دیکھیں نا، جن مجرموں کو پکڑا اور جن بے گناہوں کی جان چھڑوائی، پھر جن کو انصاف ملنا تھا، جن سے ظلم ہوا تھا ان کا، تو وہ دعائیں اور وہ سب کچھ وہ تو ان کے ساتھ ہی گیا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ جو ڈالر جو بڑی بڑی لالچ وہ چھوڑ کے، تو آج وہ تو نہیں تھی ان کے ساتھ جانی نہ گئی ہے، ساتھ تو یہی دعائیں اور اچھا کام، اور ہم انہیں آج اچھا یاد کر رہے ہیں، یہی ان کے ساتھ گیا ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ یہ ایک شارٹ سی باتیں تو ان کے متعلق بہت ساری ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ یہ فوری طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بڑا کہہ لیں کہ یہ آج دکھ فیل ہو رہا ہے کہ ایک اچھا انسان بھی اور ایک پروفیشنل بھی بہت اچھا وہ ہمیں چھوڑ گئے، لیکن ٹھیک ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، سب نے جانا ہے، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں، اور جو جس کے کہ بالکل وہ ہر طرح سے وہ اس قابل ہیں۔ دعا ہے کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی جب موقع ملے گا ان کی مزید جو باتیں ہیں ایسی خاص، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اور امریکہ میں ان کی فیملی تھی، ادھر ہی میرا خیال ان کی تدفین وغیرہ وہ ہوئی ہے، تو لیکن ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔